کتاب سے ختم پاک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إذا السماء ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق خالقنا العظيم. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیالکوٹ کی مشہور و معروف آواز جناب ڈاکٹر ناصر علی ناصر صاحب تشریف لاتے ہیں. درود پاک سارے بآواز بلند مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دو اشعار میں آغاز میں کلمہ شریف کے ساتھ پڑھتا ہوں. افضل ذکر ہے, حصول ثواب کی نیت سے سارے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرما کر قبلہ ماں جی کے درجات بلند فرمائے. مل کر سبھی نے محبت سے پڑھنا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الا اللہ. اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ. پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ
اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد پڑھیے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لب ہم ہوتا ہے مل کے ذرا کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد. پڑھیے صلی اللہ وسلم. اور قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد. اور میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ. میری بگڑی کو تو سنوارے محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شبیر کی بس یہی آرزو ہے شبیر کی بس یہی آرزو ہے. کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته
یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دو مرتبہ سارے احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، عشاقان مصطفیٰ، ثنا خوانان شیریں لسان، قرۂ عظام، علماء اہل سنت، خصوصاً صدر محفل زینت العلماء جانشین شیخ الحدیث قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، آپ کی ساس صاحبہ اور برادر مکرم چودھری محمد طاہر بشیر صاحب، چودھری عامر بشیر صاحب، چودھری زاہد بشیر صاحب اور چودھری محمد ناصر بشیر صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور برادر مکرم محترمی و مکرمی عزت مآب جناب برہان حامد رضا صاحب، آپ کی نانی جان کے ایصال ثواب کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو بات عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلے ثنا خاں کو دعوت دیں گے۔ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، ماں باپ کا ادب کرو۔ پوچھا مولا اگر ماں باپ کا ادب کریں گے تو ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء مدینے کے تاجدار کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا ادب کرے گا بابان مفتوحان فی الجنہ، میرا کریم پروردگار اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دے گا۔ جو ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا، اور ایک جگہ حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم جمعہ، حضور نے فرمایا جو جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کر پڑھنے کے لیے نہیں، میرے آقا کریم فرما رہے صرف زیارت کا حکم ہے۔ فرمایا من زارا، جو زیارت کرے ماں باپ کی قبروں کی یا ایک کی قبر کی، اور جمعے کا دن ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صلہ کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا اس کے جسم پر جتنے بھی گناہ ہوں گے میرا رب سارے معاف فرما دے گا۔ جو جمعے والے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر دعا مانگتا ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ زیارت بھی کرے جا کر، اور وقارا عندہ یاسین، اور قبر کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، قاتب اللہ فی عینیہ برات من النار، حضور کی حدیث ہے، سنیں گے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ قیامت والے دن لکھ دیا جائے گا کہ تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر یا دونوں کی قبروں پہ جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ قاتب اللہ برات من النار، فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ جا تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔
اور دعا کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں آخری حدیث عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضور کے غلاموں، ہم حضور کی امت ہیں۔ حضور نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، میری امت مرحومہ ہے، تدخلوا قبورہا لا ذنوب علیہا، جب یہ قبروں میں جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی، وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، جب قبروں سے کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا تو جسم پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ عرض کرے گا بندہ، یا رب کریم میں گناہ لے کر آیا تھا، قبر میں سیاکاریاں لے کر آیا تھا، بدعمالیوں کے ساتھ قبر میں آیا تھا، آج جب قبر سے اٹھا رہا ہے تو جسم پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہا۔ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، پیچھے مومنین نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، ان کی دعا کا صدقہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ پتہ چلا جب ایمان والے کے لیے دعا مانگتا ہے تو میرا رب ایمان والوں کی دعا کو قبول کر کے مرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضور نے ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور حضور نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا مانگی ہے، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی۔ میرے پروردگار میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کی بخشش فرما دے، بس میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو میں ایک شعر آپ کی نظر کر کے تو مائک چھوڑ رہا ہوں۔ آؤ حضرات، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، ساری زندگی سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لے رب نو مناندا رہیا۔ حضرات گرامی، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے کہ انشاءاللہ 3 بجے دعا کی جائے گی۔ تو اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں صدیقی صاحب۔ نعرہ بلند فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میں تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ 5-6 منٹ میں اپنی حاضری مکمل فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ پڑھیے نا ایک دفعہ سارے حضرات۔
جدوں دین حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے دنیا تے جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھ اویس بلال دے کولوں اونا کیویں یار منایا اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جڑے صدا پڑھ دے درود سونے تے کہ جڑے صدا پڑھ دے درود سونے تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے یارو جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے ویر ویران دے ویر ویران دے دردی ہوں دے آتے ویر ویران دیاں باواں او باپ سران دے اے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے ماشاءاللہ بڑے دلنشین پرسوز پرکیف انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب رضوان صدیقی صاحب چونکہ احسال ثواب کی یہ پاکیزہ نشست ہے میں اور آپ دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے تو میں اپنے ایوان سے شیر اقبال کے ایک اور معتبر مقتدر شخصیت دعوت سخن دے رہا ہوں میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ خضر حیات رضوی صاحب اپنے خطاب دل نواز سے نوازیں گے محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا
صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی تھی تو، مسکرا کے سویرے جگاتی تھی تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے پاؤں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ کریم دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک حبیب کبریا شافع روز جزا منبع جود و عطا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت گلہا عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب دے علم چھے کہ اج دا اے ختم شریف قائد اہل سنت جانشین حضور شیخ الحدیث صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی ساس صاحبہ امی جان دا ختم پاکے اور جناب چودھری طاہر بشیر صاحب، چودھری محمد عامر بشیر صاحب، زاہد بشیر صاحب اور چودھری ناصر بشیر صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ محترمہ دا ایصال ثواب دا ایک ختم پاکے اور ماشاءاللہ دور و نزدیک تو آل اسلام اور علماء کافی تعداد تشریف فرمانے، زعماء اہل سنت علماء اہل سنت مینوں قبلہ صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ 5 تو 7 منٹ گفتگو کلوز کرنی ہے، میں صرف ایک پیغام ہی عرض کراں گا اور اس تو بعد اجازت چاہواں گا۔ حضرات ذی وقار ایک حدیث پاک دا خلاصہ پیش کر کے پھر میں عظمت والدہ دی ایک حدیث بیان کر کے اس بعد اجازت چاہواں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ باغ دے اندر تشریف لے کے گئے اور اپنے باغ ہی تشریف فرما سن کہ آپ نے بیک جنبش اپنی انگلی ایک 500 غلام آزاد کیتا، آپ نے یکدم حکم فرمایا 500 غلام آپ نے آزاد فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضرات ذی وقار
500 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آزاد کیتا. اچھا جس نے 500 غلام آزاد کیتا نا, جڑا خادم آپ دے نال سی وہ بڑا حیران ہویا کہ اینے غلام آزاد کیتے نے تساں اکو واری. آپ نے انہوں فرمایا میں تینوں ایک گل سنانا, تینوں ایک مسئلہ دسنا, پھر تینوں سمجھ آئے گی کہ میں کنی وڈی نیکی کیتی ہے. ایک کنی کو نیکی ہے, کوئی نیکی نہیں. آپ نے فرمایا ایک مجاہد جہاد تے جا رہا ہے, وہ اپنے گھوڑے تے اسوار ہے اور اس نے اپنی چنگلی ایس چھوٹی انگلی اپنا کوڑا ٹنگیا ہے, پھڑیا ہوا ہے کوڑا. چلدیاں چلدیاں انہوں اونگ آ گئی, او دا کوڑا ایتھوں تھلے ڈگ پیا. جدو ہتھوں کوڑا تھلے ڈگا نا, آپ نے فرمایا او جنہ کوڑا ڈگن نال پریشان ہویا نا وہ مجاہد, جیڑی انہوں پریشانی لاحق ہوئی وہ کنی کو پریشانی سی؟ ہاں جی, یا نچ آئی یا اونگ آئی, وہ دے ہتھوں کوڑا تھلے ڈگ پیا, اے کنی کو پریشانی سی؟ تھوڑی دی پریشانی سی. فرمایا جنی کو انہوں پریشانی ہوئی نا, اللہ جنہ اس مجاہد رو اس چھوٹی جی پریشانی تے اجر و ثواب عطا کرے گا نا, فرمایا اے او دے عشر عشیر بھی نہیں, اے کچھ بھی نہیں. یہ تو دوسری حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک واسطے حکم فرمایا, فرمایا بھی صبح نکلنا ہے, لہذا مجاہدین سارے جڑے ہونا باہر خیمے لگاؤ, مدینے تو باہر چلے جاؤ. صبح جمعہ سی, حضور دے ایک صحابی فرماندے نے میں سوچیا کہ جمعہ پھر پڑھاں گا جا کے, پہلوں اپنا خیمیہ میں پھر جاواں گا, پہلوں جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھا. توجہ فرمائے جو میں او مضمون تیان لگا, حضور علیہ السلام دے پیچھے جمعہ پڑھا پہلوں, پھر میں خیمیہ میں جاواں گا مجاہدین دے نال. جنگ تے جانے جانا ہے, جہاد تے جانے جانا ہے, لہذا جہاد تے پھر چلا جاں گا. پہلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جمعہ پڑھا. حضرات اس مجاہد نے, اس صحابی نے حضور دے پیچھے جمعہ پڑھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھن تو بعد حضور نے فرمایا بھی سارے مجاہد باہر نے تو تو ایتھے کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا سی پتہ نہیں پھر نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے, میں تواڈے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے ٹھہر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے غلام, اللہ نے جنہ انہاں مجاہدین نو اجر عطا فرمایا ہے جیڑے رات باہر کڈی ہے جڑی انہاں جہاد واسطے. سرکار نے فرمایا تو ساری زمین تھال بن جائے اور جننے پہاڑ نے سارے سونا بن جان, اس تھال وچ رکھ کے اللہ دے راہ تے خرچ کریں. سرکار نے فرمایا تینوں پھر بھی یہ اجر نہیں ملے گا جڑا اجر رب نے انہاں نو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہون اجر و ثواب تے عرض کرنے لگا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے, آپ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ توجہ فرما جو میں اپنے مضمون تے آ گیا. ہن دسن لگا ماں دی شان کی ہے. حضور دی بارگاہ وچ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحابی حاضر ہوئے, انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد تے جان دا حکم فرمایا ہے, لہذا میرا دل کردا ہے میں بھی جہاد تے جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابی تیری ماں زندہ ہے؟ توجہ ہے, اے سبحان اللہ, اے صحابی تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں والدہ زندہ ہے. سرکار نے فرمایا پھر جہاد تے جان دی لوڑ نہیں, پھر جہاد تے جان دی لوڑ نہیں. فرمایا ماں دی خدمت کر, اللہ تینوں جہاد تو ود کے ثواب عطا فرمائے گا. حضرات روک کے اور میں کمپیریزن کر کے تے ایدہ خلاصہ پیش کرنا چاہنا. آل اسلام توجہ فرماؤ, ایک پاسے مصطفیٰ پیچھے جمعہ پڑھنا, ایک پاسے حضور بغیر نماز پڑھنا, ایک پاسے حضرات ابو بکر 500 غلام آزاد کرنا. سرکار فرماندے نے ساری زمین سونا بن جائے, اللہ دے راہ تے خرچ کر, او اجر تے ثواب نہیں ملتا جڑا جہاد تے جان نال ملدا ہے. دوجے پاسے فرمایا تیری ماں زندہ ہے. اونچی بولو ستی قوم سبحان اللہ. ہے تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیتا آقا زندہ ہے. ایدہ مطلب ہویا والدین دی خدمت جہاد توت کے, والدین دی خدمت صدقہ و خیرات توت کے, والدین دی خدمت نوافل و نماز توت کے, والدین دی خدمت اولیاء اللہ دی خدمت توت کے. رب نے ماں پیو نو مرتبہ عطا فرمایا ہے
جنہیں والدین نو راضی کر لیا انہیں خدا نو راضی کر لیا سبحان اللہ اور حقیقت گل ہے کہ لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا لکھاں ساک نے بندے دے ہوئے وچ دنیا لکھاں ساک نے تقریر مکمل ہو گئی لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا نہیں جے ساک کوئی ماں دے ساک ورگا ہوئے پتر پہمیں زمانے دا ولی ہوئے نہیں جے ماں دی پیران دی خاک ورگا آل اسلام اس گل نو ذہن نشین فرما لو رب دی رضا ماں دی رضا وچے رب دی رضا ماں دی رضا وچے رب نے اپنے رحم دا حصہ اپنے فضل دا حصہ اپنی محبت دا حصہ ماں نو عطا فرمایا ہے کائنات وچ اللہ دے رحم دا اللہ دے پیار دا اگر کوئی نمونہ ہے رب نے ماں کل چھڑی ہے بغیر کسی لالچ تو بغیر کسی چیز تو والدہ محبت کر دیئے اور حقیقت گل لے اللہ دے پیار دا 17واں حصہ ماں کو لے آخری گل 17واں حصہ ماں کو لے 70 حصے محبت اللہ نے ایک ماں نو عطا فرمایا اور دوسرے چونکہ سنیاں ساڑی گل مقدی محمد دی محبت دے وے آکے ہاں جی حضرات عزیز وقار ایک حصہ اللہ ایک پاسے ماں نو عطا فرمایا قبلہ پلی صاحب اور کمن صاحب ایک حصہ اللہ نے ماں نو عطا فرمایا اور 70 حصے محبت کو رکھی ایک پاسے حدیث ہے دوسرے پاسے فرمایا ساری کائنات اللہ نے 9 حصے محبت ایک حصہ کائنات ونڈی 99 کو رکھی فرمایا جدو قیامت آئے گی نا وہ ایک حصہ بھی اللہ واپس لے لے گا ساری کائنات جڑی وسدی ہے نا بھائی اللہ دے ایک حصے رحم نال وسدی ہے بھائی ایک حصے رحم نال توجہ رکھے جے ایک حصے رحم نال وسدی ہے بھائی قیامت اندر اللہ بھی واپس لے لے گا لیکن جدو قیامت برپا ہوگی نا 100 دے 100 حصے حضرات 100 دے 100 حصے رب محمد دی امت واسطے مختص کر دے گا رب آکھے گا سونیا چونکہ امت تیری آ گئی ہے لہذا میرا سارا رحم تیری امت واسطے گئی اللہ منتے تو سرکار دی محبت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے دل نشین اور جامع انداز میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ خضر حیات رضوی صاحب ماں کی شان میں ماں کی یاد میں ملفوظات سے نواز رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں علماء ذی وقار کی ایک کثیر تعداد سٹیج پر جلوہ فروز ہے میں اپنے ایوان کی انتہائی ممتاز معتبر مقتدر شخصیت حضرت علامہ مفتی نذیر احمد صاحب ڈائریکٹر مذہبی امور آزاد کشمیر آج کی اس خوبصورت تقریب میں تشریف لائے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ ہی کی خدمت میں مائک پیش کر رہے ہیں اپنے ملفوظات سے نوازیں بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشتی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حامد رضا صاحب جگر گوشائے محدث سیالکوٹھی کی سرپرستی میں ماشاءاللہ علماء کی کہکشاں سجی ہے مرحومہ
को रब्बे कायनात ने सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना नसीब फरमाया। ये मरहुमा के लिए बड़ी बाइस बरकत बाइस सआदत है। सिर्फ एक बात अर्ज करनी है कि आज की तकरीब इसाले सवाब की तकरीब है। दो बातें, एक दुआए मग़फ़िरत और एक होता है इसाले सवाब। दुआए मग़फ़िरत में दुआ करते हैं अल्लाह फलां की बख्शिश फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा। और इसाले सवाब में हम सवाब पहुंचाते हैं। सवाब क्या है? सिर्फ एक पॉइंट, सवाब क्या है? तो याद रखिएगा, सिर्फ बात समझाने के लिए, सवाब नेकियां, कि जो नेकियां हम कुरान पढ़ते हैं, कोई और अच्छा काम करते तो वो नेकियां जमा होती, वो नेकियां जमा होती। मेरे आका ने फरमाया कुरान का एक हरफ जब पढ़ते हो तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। फरमाया अलिफ लाम मीम, एक हरफ नहीं 3 हरफ, 30 नेकियां। पूरे कुरान पर कितनी नेकियां? और फिर करम फरमाया कि सूरह फातिहा सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो तो अल्लाह पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देता। अब ये नेकियां जब जमा होती है तो याद रखें नेकी है क्या? नेकी है क्या? आज हम जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की हमारे पास करेंसी हो तो वहाँ खरीदो फरोख्त कर सकते। जिसके पास ज़्यादा करेंसी हो वो ज़्यादा अमीर होता है। सऊदीया जाएं रियाल, बरतानिया जाएं पाउंड, अमेरिका जाएं डॉलर, हर मुल्क की अपनी करेंसी। इसी तरह नेकी भी एक करेंसी का नाम है और वो करेंसी माशाअल्लाह हमारी और सादत के हमारे आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी आप तशरीफ़ लाए, आप जी, और जनाब अब्दुल हमीद पोठी साहब तशरीफ़ लाए। हम जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप आज इस तकरीब में जलवा अफरोज़ हुए। दीगर मेहमानान गिरामी का भी हम शुक्रिया अदा करते। तो मैं एक बात जो कर रहा कि नेकी उस करेंसी का नाम है कि जो करेंसी आखिरत के जहान में काम आए, जो आखिरत में काम आनी है उसका नाम नेकी। और जिस तरह करेंसी बस एक नोट होता है लेकिन उसकी वैल्यू कभी 5000, कभी 1000, 500, 100, 50, तो नोट एक होता है, वैल्यू बदलती जाती है। इसी तरह नेकी एक होती है, कभी वैल्यू 1, कभी 10, कभी 100। वही नेकी मस्जिद नबवी में करें 50,000 वैल्यू, वही नेकी मस्जिद हरम में करें 1,00,000 वैल्यू होती है। जिस तरह करेंसी की वैल्यू बदलती है इसी तरह नेकी की वैल्यू बदलती है। तो नेकी उस करेंसी का नाम है जो आखिरत के जहान में काम आएगी, और आखिरत का जहान वो है, कुरान कहता है बल तुसिरून हयातद दुनिया, ए दुनिया वालों तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत का जहान वो है जो सबसे अफजल है, हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह करीम मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, और उनके साहबजादों चौधरी ताहिर साहब, चौधरी नासिर साहब, चौधरी आमिर साहब, चौधरी शाहिद साहब,
اللہ کریم سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ڈائریکٹر مذہبی امور آزاد کشمیر حضرت علامہ مفتی نذیر احمد صاحب اپنے ملفوظات سے نواز رہے تھے، اور ان کی حاضری کے دوران ہماری آج کی اس بزم کے بڑے ذی قدر مہمان سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر بڑے ذی قدر مہمان آج کی اس پاکیزہ نشست کا حصہ بنے. میں تمام مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے، قبلہ صاحبزادہ صاحب کی جانب سے، جتنے آج کی اس پاکیزہ محفل میں بڑے ذی قدر مہمان دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے. ایک ایک مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. علماء ذی وقار کی ایک کثیر تعداد سٹیج پر جلوہ فگن ہے. ایک ایک مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین ذی وقار، میں اپنے ایوان کی انتہائی ممتاز معتبر شخصیت حضرت صاحبزادہ صاحب کے حکم کے مطابق آج کے تشریف لانے والے عظیم مہمان جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات سے نوازیے، محبت سے آپ احباب استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام حافظ احمد رضا صاحب ہمارے کولیگ بھی ہیں اور آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. مفتی نذیر صاحب اور علماء کرام جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو میرے سامنے یہاں آج کی اس بزم میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب بانٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے اور بالخصوص لوائقین کو السلام علیکم. حضرات محترم، یہ ایک ماں کے وصال پر ایک دویہ تقریب ہے، اور جن کی مائیں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی فکر کریں. وہ اس لیے کہ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں پھر اس کے لیے رب تعالیٰ بھی کہتا ہے اے میرے پیغمبر اب پھوک پھوک کے قدم رکھنا. وہ جو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی جب تم نکلتے تھے تو وہ دعا پھر میں قبول کر دیتا تھا، آسانیاں پیدا ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب سمیت جو یہ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، لائقین کو صبر جمیل اور پھر اجر عظیم عطا فرمائے. مرحومہ مغفورہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. انسان غلطی کا پتلا ہے، اور جو انسان غلطی نہ کرے وہ انسان ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی کہ آپ کا حساب کتاب رکھا اسی بنیاد پر کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اور آج کا یہ جو اجتماع ہے، یہ جموں و کشمیر مہاجرین کے لوگ یہاں زیادہ ہیں، ہمارے کشمیری یہاں زیادہ ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اسلاف نے اس ملک پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں. وہ سب کچھ قربان کر کے یہاں پاکستان آئے،
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کی حکومتوں کو کشمیریوں کی قربانی کا لحاظ رکھنا چاہیے. پاکستان سے میں بسنے والے لوگوں سے کشمیریوں کو زیادہ عزت اور تکریم کرنی چاہیے. وہ اس لیے یہ قربانیاں دینے والوں کی نسل دوسری تیسری نسل یہاں جا رہی ہے. ان کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ پاکستان کی حکومتوں کا اور پاکستان کے دیگر اداروں کا یہ جو ہے یہ حق بنتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور میں چونکہ وقت ہو چکا ہے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ مجلس دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں وہ مائی صاحبہ بخشی ہوئی ہیں, اتنے بڑے اہتمام ہیں. آج ان کے لیے دویہ تقریب ہے اور علماء کرام علماء اعظام اور مختلف جو ہمارے روحانی درسگاہیں ہیں ان کے یہاں صاحبزادگان تشریف رکھتے ہیں. اور پھر احمد رضا صاحب کا جو ہمارا تعلق ہے یہ کوئی آج سے نہیں, یہ کوئی آج سے 85 کی میں بات کروں گا. ان کے بڑے بھائی حافظ احمد رضا صاحب وہ اسمبلی کے ممبر بنے تھے اور میرے بڑے بھائی بھی 85 کی اس اسمبلی میں ممبر بنے تھے. تو اس طرح ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا خاندانی تعلق ہے. دیر سویر ہو جاتی ہے مجھے یہاں پہنچ کے تو محسوس ہوا کہ اگر میں کہیں ادھر مصروف نہ ہوتا بر وقت مجھے پتہ چلتا تو میں ان کے مرحومہ مغفورہ کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخشے. آج کے اس دویہ تقریب کے حوالے سے ہماری بخشش کرے اور مرحومین ان کی سب کی مغفرت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد و آلہ و صحابہ و ذریۃ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم شریف وَإِلَٰهُكُمْ.
قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عالم رحمہ اللہ تعالی کا یہ فیض ہے، اور ان کی محبت میں یہ علماء کثرت کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ دل تو چاہتا تھا سب کے خطابات ہوتے، سب جو ہیں وہ اپنا تلاوت کر کے اپنا حصہ ڈالتے، لیکن مجھے آپ کے قیمتی وقت کا بھی پورا احساس تھا۔ سعید بلی صاحب کہہ رہے تھے کوئی نہیں 5 وجن دیو کوئی گال نہیں ہے، تو یقیناً ہر وہ کام جو وقت پہ ہو وہی زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو میں جناب سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر شاخ کے حضرت محترمی و مکرمی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا، چودھری عبدالحمید بھٹی صاحب کا، اور ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی چودھری محمد صدیق بھٹلی جو سابق وزیر ہیں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے، ملک نثار صاحب جو کوڑلی ضلع کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور ہمارے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے صاحبزادے وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں عبدالقدوس صاحب، اور کوٹلی سے مظفر آباد سے بھی کثیر تعداد میں جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ ساتھ تشریف لائے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ احباب کا بھی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے اپنے بھائی برگیڈیئر ولی محمد صاحب جو بیمار ہیں، اللہ نے شفا عطا فرمائے، برگیڈیئر نور مائی صاحب کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے چودھری طاہر رشید صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، چودھری عامر بشیر صاحب کی طرف سے، چودھری زاہد بشیر صاحب کی طرف سے، چودھری ناصر بشیر صاحب کی طرف سے، آپ تمام احباب کا اپنی پوری فیملی کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس اصال ثواب کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ آپ تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کے لیے ملک فرما دیں۔ اهدنا الصراط المستقيم قل هو الله احد قل هو الله احد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، جو کثرت سے قرآن حکیم اور درود و سلام کا کثرت کے ساتھ جو نذرانہ پیش ہوا، جو دیگر وظائف پیش ہوئے، یا اللہ جو ختم شریف پڑھا گیا، جو علماء نے تلاوت کی، ابھی ان مسلمانوں نے سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کی، یا اللہ یہ سب کلمات قبول و منظور فرما۔ ان کلمات طیبات کے ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، آپ کے والدین کریمین، خلفاء راشدین، آپ کی آل پاک، تمام اصحاب، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص محبوب سبحانی پی سید عبد القادر جیلانی، حضور داتا علی حجویری، حضور خواجہ اجمیری، فاتح سیالکوٹ حضرت امام علی الحق رحمت اللہ علیہ کی روح بارک ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ اس گاؤں میں عظیم روحانی بزرگ آرام فرما رہے ہیں، حضرت بابا سرور شاہ رحمت اللہ علیہ کی روح بارک کو، دیگر جو بزرگان دین جہاں آرام فرما رہے ہیں، سب کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ حضور سیدی و ساندی استاذی و استاذ العلماء قبلہ والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمہ اللہ تعالی کی روح مبارک ان کلمات کے ثواب عطا فرما۔ ان بزرگوں کی طفیل یہ جتنے مسلمان اس دعا کی مجلس میں شامل ہیں، ان کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، سب کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ بالخصوص آج جن کی اصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، ہماری والدہ محترمہ کی روح کو یا اللہ ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔
یا اللہ بشری تقاضوں سے کہیں کوئی کمی رہ گئی، کہیں غلطی کوتاہی ہوئی، معافی عطا فرما، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا۔ یا اللہ چودھری عامر چودھری طاہر صاحب کے والد گرامی، چودھری ظاہر صاحب، چودھری ناصر صاحب کے والد گرامی، چودھری محمد بشیر صاحب کی روح کو بھی ان کلمات کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے والدین، بہن بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو ان کلمات کا ثواب عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، چودھری طاہر بشیر صاحب کو، عامر بشیر صاحب کو، زاہد بشیر اور ناصر بشیر صاحب کو، یا اللہ ہماری عزیز جتنے بھی یہاں موجود ہیں، بہنیں، بھائی، دوست، ساتھی، یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ جو انہوں نے خدمت کی اپنی والدہ کی، یا اللہ قبول فرما، کہیں کمی رہ گئی معافی عطا فرما۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق چودھری طاہر صاحب نے، ظاہر صاحب نے بھی جو خدمت کی، لیکن جو عامر بشیر صاحب نے اور ناصر بشیر صاحب، بالخصوص ناصر نے اور عامر نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے جنازے کے موقع پر بھی کہا تھا کہ ناصر تو نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دین دنیا کی بہاریں عطا فرمانی ہیں۔ یا اللہ انہوں نے جو اپنی والدہ کی خدمت کی، یا اللہ کہیں کو کمی رہ گئی معافی عطا فرما، اور جو خدمت کی یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی برگیڈیئر ولی صاحب جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اور بھی جتنے احباب جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے مہمان آج کی اس ختم شریف کی تقریب میں شامل ہوئے، یا اللہ سب کا آنا مبارک فرما۔ بالخصوص سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان صاحب اور چودھری عبدالحمید صاحب اور صدیق بٹلی صاحب، اور ان کے ساتھ کولڈی سے اور مظفر آباد سے کافی تعداد میں جو احباب تشریف لائی، میں ان کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور دین کے ساتھ لگا ہوئے ہیں۔ عام بندے کو تو گفتگو کرتے ہوئے بھی جو ہے نا پھر تکلف کا جو ہے سہارا لینا پڑتا ہے، یہ ماشاءاللہ دینی مجلس ہو سیاسی ہو یہ گفتگو کر لیتی ہیں، اور ایک اچھے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، اور یہ دین کی برکتیں ہیں ساری ہیں۔ اور بھی شیخ جہانگیر اقبال صاحب سلور سٹار والے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے دینی ماحول میں رہتے ہیں نا، وہ والدین کی قدر بھی کرتے ہیں، والدین کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دین کی ساری برکت ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ دین کی ساری برکات ہیں کہ یہ علماء کا یہاں جمع غفیر ہے۔ تو میں ان علماء سے معذرت بھی چاہتا ہوں جن کے ہم خطابات نہیں کروا سکے اور قرآن حضرات جو تلاوت نہ کر سکے، یہ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید بھلی صاحب اور عمر گھومن صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے رفیق ہیں، ایک تو سیاسی طور پہ ہیں، تو ہم جدھر بھی کٹھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کٹھا ہی پینر ہی آ گیا، میں کہا نظر نہ لا چھڑی ہو ہیں، یہ بھی آئے ہیں، اللہ ان کو بھی، یہ بھی بڑے مخلص ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ جتنے احباب میں ایک ایک کا نام لے کے آپ کا شکریہ ادا کرتا، لیکن وقت کی کمی کا مجھے پورا احساس ہے۔ یا اللہ یہ تمام جتنے احباب محبت کے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی ان کے ذہن میں نیک ارادہ ہے پورا فرما۔ ہماری جو والدہ جن کے اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے، اللہ نے میلاد کا مہینہ عطا فرمایا ہے، وہ درود و سلام پڑھنے والی کثرت کے ساتھ ہیں۔ آج کتنا بڑا ذخیرہ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے ان کے اصال ثواب کے لیے جمع ہوا ہے، اور ذکر و اذکار والی قرآن کی تلاوت کرنے والی، یا اللہ اس گواہی کو قبول فرما اور ان کی قبر پر ہمیشہ خاص رحمتوں کا نزول فرمانا۔ یا اللہ یہ جتنے احباب آئے ان کے خاندانوں کے جتنے چھوٹے بڑے افراد اس میں چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، میرے وطن کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔
یا اللہ پاکستان کی جو خیر چاہنے والے ہیں یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما ہے۔ نیازی صاحب کہہ رہے تھے ساڑی بھی رہتی انہیں بجلی بند کر سے لاہور تے توڑی بھی بجلی بند ہوئی ہے، اشارہ جلدی جلدی کام نو ختم کرو۔ میں کہا انشاءاللہ جلدی دعا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ جو تیری بارگاہ میں دعائیں کی ہیں یا اللہ قبول فرما، اور وقت کی کمی کی بنا پہ جو دعائیں ہم نہ کر سکے یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما، اور جو بہتر نہیں اسے محفوظ فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ ادھر ہی جو لنگر کا انتظام کیا ہے تو آپ ادھر صفیں بنا لیں، تو ادھر جو ہے آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا۔